فضا الکرم علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے آپ کے لیے ہسٹری 7 کا لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ لاسٹ لیکچر کے بعد ہم بیٹے کریں گے کوسچن نمبر جو ہے وہ 5، آپ کی بکس کا پیج نمبر 99، اس کا کوسچن نمبر 5، جنگ پلاسی 1757 کا پس منظر اور بنگال میں انگریزوں کے اقتدار میں آنے پر بحث کریں۔ آج ہم بات کریں گے اس کے بارے میں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مغلیہ حکومت کے آخری دور میں بادشاہ جو ہے وہ کافی کمزور ہو گئے تھے، مرکزی حکومت کمزور ہو گئی تھی، تو بہت سارے علاقوں نے، بہت سارے ریاستوں نے جو ہے وہ خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ان میں بنگال بھی جو ہے وہ ایک بہت اہم ریاست تھی۔ تو اس وقت اس کا جو گورنر تھا وہ علی وردی خان تھا۔ تو علی وردی خان جو ہے وہ بنگال کا نواب تھا، وہاں کا ایک سمجھ لیں کہ آپ خود مختار بادشاہ تھا۔ تو علی وردی خان جو ہے اس کے بعد اس کا نواسہ جو ہے وہ نواب سراج الدولہ تھا، جو کہ بنگال کا گورنر بنا۔ تو بنگال کے سارے معاملات کو جو ہے وہ نواب سراج الدولہ ہینڈل کرتا تھا۔ تو اس دور میں علی وردی خان کے دور میں انگریزوں کے مغلیہ حکومت کے ساتھ تعلقات صرف برائے نام تھے، اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ تو انگریز جو ہے وہ برِ صغیر پر قبضہ جمانے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ نواب سراج الدولہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات کو آگے نہیں بڑھا رہا، یا وہ ان کو مزید تجارتی کوٹھیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو انہوں نے ان تمام لوگوں سے رابطے کر لیے جو نواب سراج الدولہ سے کے خلاف تھے۔ ان میں ہندو جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو ہندو جو ہے وہ ویسے بھی انگریزوں کا دم بھرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو علی وردی خان نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے وہ مراعات دی تھی، جن میں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے معاملات میں ان کو اجازت دے دی گئی۔ تو علی وردی خان نے انگریزوں کو بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ چھوٹ دے رکھی تھی۔ تو اس کے دور میں تو انگریز بہت خوش تھے۔ انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بھی اپنی قائم کر لی تھیں، مطلب اپنی فیملیز کو یہاں پر لا کے شفٹ کر دیا، یہاں پر رہنے کا پکا انتظام کر لیا۔ تو اس کے بعد لیکن اس نے ان کو قلعہ بندیاں کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ یہ اپنے علاقے بالکل علیحدہ کر لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انگریزوں کو قلعہ بندیوں کی اجازت دے دی گئی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہوں گے۔ لیکن اس کی وفات کے بعد، علی وردی خان کی وفات کے بعد، انگریزوں نے جو ہے وہ قلعہ بندیاں کرنی شروع کر دی۔ نواب سراج الدولہ جو ہے وہ وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ ان کی تجارتی کوٹھیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس عمل سے انگریزوں کو بڑی ذلت محسوس ہوئی، بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے نواب سراج الدولہ سے جو ہے وہ چھٹکارے کا عزم کر لیا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو انگریز افسران تھے، ان سے جو اس وقت مدراس میں، جس کو آج کل ہم چنئی بولتے ہیں، تو وہ وہاں پر موجود تھے، ان سے مدد طلب کی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو افسران تھے انہوں نے لارڈ کلائیو کی قیادت میں ایک فوج جو ہے وہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ لڑنے کے لیے روانہ کر دی۔ جب نواب سراج الدولہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ تو پلاسی کے میدان میں ان دونوں فوجوں کا 1757 عیسوی میں آمنا سامنا ہوا۔ نواب سراج الدولہ جو ہے اس کا جو سپہ سالار، اس کا نام میر جعفر تھا۔ میر جعفر بیسیکلی طبیعت کے لحاظ سے لالچی طبیعت کا مالک تھا، اس کو بھی ہوس تھی یہ ریاست کی اور بہت ساری دولت کی۔ تو انگریزوں نے اس کی اس عادت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، اس کو بھاری نام کا لالچ دیا، اس کو حکمرانی کا لالچ دیا اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو میر جعفر کا انگریزوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نواب سراج الدولہ جو ہے وہ جنگ میں شکست کھا گیا بری طرح سے۔
تو میر جعفر کے بیٹے میرن نے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا اور انگریزوں کا بنگال پر قبضہ ہو گیا۔ تو اس غداری کے صلے میں انگریزوں نے میر جعفر کو جو ہے وہ بنگال کا گورنر مقرر کر دیا، اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے میر جعفر کا ساتھ دیا تھا ان کو بھاری انعامات جو ہیں وہ ان کو دیے گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ انگریزوں نے جو ہے وہ بہت سارے علاقوں پر بر صغیر پاک و ہند کے قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ 1857 کی جنگ آزادی جب لڑی گئی تو انگریز مکمل طور پر جو ہے وہ بر صغیر پر قابض ہو گئے تھے۔ تو یہ تھا بیٹے آج ہمارا کوسچن نمبر 5 جنگ پلاسی۔ اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو بک پر پیج نمبر 95 پر ملے گا، 95 سے 96 تک یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس سارے سوال میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ملتا ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔